پانی بیٹھ جائے گا اور روئے گا کیوں پیدا ہو گیا، روئے گا بیٹھ کر کے کہ خوشی منائے گا، اور یار لڈو بانٹے گا، کاجو کتلی بانٹے گا۔ 1450 سال سے یہ کون سی آپ کی عدت ہے، اب تک مدت کے دن ختم نہیں ہوئی ہے۔ پورا قرآن دیکھیے، سہائے ستہ کو الٹ پلٹ کر دیکھ لیجیے، یہ باؤنسر پھینکا جاتا ہے جو لوگ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد کے حوالے سے دل میں جلن رکھتے ہیں۔ ایسی بھی قربانی کس کام کی جو حضور کے لائے ہوئے نماز کو ہی قربان کر دے۔ بچہ ہے قربان، ابے بیٹے نماز تو پڑھ لے۔ مولوی اشرف علی تھانوی جی نے بھی لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام جو ہے 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے ہیں۔ مولوی وحید الدین خان بھوپالی جو اہل حدیث برادری کے بہت بڑے مولوی صاحب ہیں، انہوں نے بھی لکھا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، ویڈیوز کیسے ہیں کمنٹس میں ضرور لکھیے۔ اگلے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے بیل آئکن پر کلک کیجئے اور نوٹیفیکیشن آن کیجئے۔ آپ ان کے سامنے رکھیں گے تو شاید وہ دائیں بائیں جھانکنا شروع کر دیں گے، اس لیے کہ انہیں اس سے غرض نہیں کہ میرا نبی پیدا کب ہوا ہے، انہیں اس سے کوئی مطلب نہیں کہ حضور کس تاریخ میں تشریف لائے۔ وہ تو آپ کو کنفیوز کرنا چاہتے ہیں کہ سنی جو ہے وہ اس بات سے اپنے آپ کو الگ تھلگ کر لے، جب یہی کلیئر نہیں ہے کہ محمد علیہ السلام پیدا کس تاریخ میں ہوئے ہیں تو جلوس کیوں نکالا جائے اور جلسہ کیوں رکھا جائے۔ تو ایک بات یہ ذہن نشین رکھیں، جب بھی ایسے لوگ آپ کو ملیں تو انہیں سمپل سے جواب دے دے، آپ بتا دو کس تاریخ کو آپ مانتے ہیں۔ جمہور علماء کا اس بات پر اتفاق ہے ہمارے نبی 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے ہیں۔ مولوی وحید الدین خان بھوپالی جو اہل حدیث برادری کے بہت بڑے مولوی صاحب ہیں، انہوں نے بھی لکھا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ مولوی اشرف علی تھانوی جی نے بھی لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام جو ہے 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ اب چوتھا کون ہے اس کو سامنے لے کے آؤ، وہ کیا بتاتا ہے۔ تو ہمارے حضور کا میلاد بڑی دھوم دھام سے منایا جاتا ہے، اور اس دھوم دھام میں آن بان شان کے ساتھ ہماری سنی قوم یہ بھول جاتی ہے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ جلوس نکالیں گے ظہر کے ٹائم، عصر بھی اسی میں تشریف لے جاتی نماز، اور مغرب بھی اسی میں تشریف لے جاتی، اور لے پٹیاں ہری پیلی گلابی پیشانی پہ باندھ کر کے دیکھو میرے نبی کی شان، بچہ ہے قربان، ابے بیٹے نماز تو پڑھ لے۔ عصر جا رہی ہے، زور جا رہی ہے، مغرب جا رہی، قربان ہونے کو تیار نہیں مگر نماز نہیں پڑھنے جائیں گے، قربان ہونے کو تیار ہے۔ ایسی بھی قربانی کس کام کی جو حضور کے لائے ہوئے نماز کو ہی قربان کر دے۔ یہ لاجک ایسی ہی چل رہی ہے ہماری سنی قوم میں۔ میں پورے ملک کی بات کرتا ہوں، اس حماقت کا شکار ہمارا ہر جلوس ارلی مارننگ نکالنا چاہیے، تو اس لیے جلوس صبح نکالا جائے، مگر پورے ملک میں جلوس ظہر کے وقت نکلتا ہے الا ماشاء۔ تو ایک بات کو دھیان رکھنے کی ضرورت ہے۔ دوسرے یہ بولے جس دن حضور پیدا ہوئے ہیں اسی تاریخ میں حضور کا انتقال ہوا ہے۔ 12 ربیع الاول کو پیدا بھی ہوئے ہیں اور 12 ربیع الاول کو سرکار کا انتقال بھی ہوا ہے۔ تو کیا کہتے ہیں کہ اگر تم حضور کے میلاد کی خوشی مناؤ گے تو انتقال کا غم آڑے آ جائے، اور غم مناؤ گے تو میلاد کی خوشی آڑے آ جائے گی۔ نہ تم خوشی مناؤ میلاد کی، نہ غم مناؤ حضور کا۔ یہ بھی اسی طرف سے یہ باؤنسر پھینکا جاتا ہے جو لوگ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد کے حوالے سے دل میں جلن رکھتے ہیں۔ ان سے سیدھی سی بات پوچھنے کی ہے، بھائی صاحب اسلام میں خوشی منانے پہ کوئی پابندی نہیں ہے اگر جائز ڈھنگ سے منائی جائے۔ پورا قرآن دیکھ لیجیے، سہائے ستہ کو الٹ پلٹ کر دیکھ لیجیے، اور جتنی بھی کتب احادیث ہے اسے آپ دیکھ ڈالیں، کہیں بھی خوشی منانے پہ پابندی نہیں ہے اگر جائز ڈھنگ سے باؤنڈری میں رہ کے خوشی منائی جائے۔ ہاں غم منانے پہ پابندی ہے۔
ایک معینہ مدت کے بعد غم منانا جائز نہیں ہوا کرتا. کسی کا باپ مر گیا, کسی کی ماں مر گئی, بیٹا مر گیا, بیٹی مر گئی, چاچا مر گیا, دادا مر گیا, 3 دن کا سوگ ہے, چوتھے دن سوگ منانا حرام. کسی عورت کا شوہر مر گیا تو 4 مہینے 10 دن اسے بھی عدت میں بیٹھنا ہے اور 11ویں دن اسے عدت سے نکل جانا ہے. مطلب یہ کہ 11ویں دن 4 مہینہ 10 دن کے بعد جو 11واں دن لگے گا نا, اس دن سوگ میں بیٹھنا اس عورت کے لیے بھی جائز نہیں ہے جس کا شوہر مر جائے. اب اگر کوئی یہ کہے کہ اگر حضور کے میلاد کی خوشی مناتے ہو تو انتقال کا غم آڑے آ جائے گا, اور انتقال کا غم مناؤ گے تو میلاد کی خوشی آڑے آ جائے گی. تو ان سے ایک بات آپ پوچھئے, یہ بتائیے حضور کو انتقال فرمائے ہوئے تقریباً 1450 سال کا زمانہ گزر گیا, آپ کون سی عدت میں بیٹھے ہیں وہ بتا دیجیے. 1450 سال سے یہ کون سی آپ کی عدت ہے؟ اب تک مدت کے دن ختم نہیں ہوئے ہیں. اگر وہ بتائے کہ ہم 1450 سال سے عدت ہی میں ہیں تو اللہ ایسی عدت آپ کو مبارک فرمائے. اسلام میں اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, ایک دم کلیئر بیان موجود ہے. نعمت کے ملنے پہ شکریہ ادا کرنا, خوشی منانا انسان کی فطرت ہے. کیا آپ نے دیکھا کسی شخص کو جس کے ہاں لڑکا پیدا ہو, لڑکی پیدا ہو 10-20 سال کے بعد, تو کیا وہ لے کر کے پانی بیٹھ جائے گا اور روئے گا کیوں پیدا ہو گیا؟ تو روئے گا بیٹھ کر کے, کیا خوشی منائے گا؟ اور یار لڈو بانٹے گا, کاجو کتلی بانٹے گا, مٹھائی بانٹے گا, ہمارے اولاد پیدا ہوئی, اللہ نعمت دی ہے, اللہ نے خوشی کا موقع دیا ہے. مکان بن جائے تو کیا کوئی روتا ہے بیٹھ کر کے؟ آنسو تو آتا نہیں, خوشی مناتا ہے. پتا چلا نعمت کے ملنے پہ خوشیاں منانا انسان کی فطرت ہے, اور اللہ کا فرمان عالی شان ہے, لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. بندو اگر تم نے میری نعمت کا شکریہ ادا کیا تو میں تمہیں اور زیادہ نعمتیں عطا فرماؤں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر تم نے کفران نعمت کیا تو سن لو میرا عذاب بہت سخت ہے. کتنا سخت ہے؟ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ. بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. اللہ جب پکڑتا ہے نا تو چھٹی نہیں دیتا. اس لیے بات دھیان میں رکھنے کی ہے کہ یہ میں نے 2 باتیں مثال کے طور پہ پیش کی ہیں, ایک دم 2 اور 2 4 کی طرح ہے. زیادہ میں نے کوئی لاجک نہیں پیش کی جو باؤنسر جائے. اس کو آپ سیدھے سے پوچھ سکتے ہیں ان سے. جب بھی میں نے کسی سے پوچھا نا تو ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا. ہاں بالکل سائڈ سے نکل گئے وہ خطرہ کر. پوری دنیا میں جہاں اہل ایمان بستے ہیں میلاد مصطفیٰ کی خوشی مناتے ہیں. ابھی 23 سپٹمبر کو میں مدینہ شریف میں تھا, ادھر دیکھا میں نے تو بہت دھوم دھام سے جھنڈیاں لگائی گئی تھی چاروں طرف. مکہ میں بھی جھنڈی چاروں طرف لگائی جا رہی ہے, حکومت کے کارندے لگا رہے ہیں. مدینہ شریف میں بھی جھنڈیاں لگائی. مجھے بڑی خوشی ہے, کم سے کم انہیں عقل تو آئی کہ بیٹے حضور کے میلاد کا وقت آ گیا ہے تو یہ خوشیاں منانے کا شاید انہوں نے پلان بنا لیا ہو, اس لیے جھنڈیاں ہری ہری لگا رہے ہیں. تو جب ہم نے وہاں کے دوستوں سے پوچھا تو بولنا نہیں یہ میلاد کی خوشی میں نہیں. ہم نے کہا پھر؟ بولے 23 سپٹمبر نیشنل ڈے ہے, سعودی آزاد ہوا ہے, اس خوشی میں یہ جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں. میں نے کہا مردود کہیں گے, حیرت اس بات پر ہے تیرا ملک آزاد ہو تو جھنڈی ہری لگائے پیلی لگائے سب جائز ہو جائے, اور جس دن کائنات انسانیت ہی نہیں 18,000 عالم جس مصطفیٰ کی آمد کا انتظار کرتا رہے, وہ نبی جلوہ گر ہو اور وہ آئے تو پھر